بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس وقت جو حکم جاری کیا ہے اسحاق ڈار کے لیے اور مریم نواز کے لیے، وہ بہت ہی حیران کن ہے۔ اس حکم کے ذریعے دونوں کو کیٹیگوریکلی نہ صرف اپنے عہدے چھوڑنے کا کہا گیا ہے، بلکہ تحقیقات کے اندر، تفتیش کے اندر، انویسٹیگیشن کے اندر مکمل تعاون کرنے کا عہدہ دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں، یہ دو عہدوں کے متعلق کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رضا ڈار نے، یہ جو پورا اسکینڈل اس وقت منظر عام پر آیا ہے، رضا ڈار نے دو لوگوں کا یا دو شخصیات کا یا دو عہدوں کا کھل کر استعمال کیا، جن میں ایک اس کے نانے کا عہدہ ہے، اس کا آفس ہے، اس کا دفتر ہے، جو کہ وزارت خارجہ کا آفس ہے۔ دوسرا جو اس کا ماموں ہے علی ڈار، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر اس وقت ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہا ہے مریم نواز کے انڈر۔ اور تیسرا مریم نواز کا جو اس میں رول سامنے آتا ہے، وہ آتا ہے اسٹیج کے اوپر، کہ جب پتہ لگتا ہے کہ رضا ڈار نامی شخص ایک اس طرح سے اسکینڈل کے اندر، ایک جنسی اسکینڈل کے اندر منظر عام پر آیا ہے، اس کا نام سامنے آیا ہے، تو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے بجائے اس کے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے، اس کا مکمل پوسٹ مارٹم کیا جائے، اس کو منظر عام پر رکھا جائے، لوگوں کے سامنے تمام حقائق رکھے جائیں، اس کے اوپر مٹی ڈالنے کا پروگرام کیا جاتا ہے۔ اور مریم نواز کی انسٹرکشن کے اوپر پنجاب پولیس پھر ایکٹیو ہوتی ہے، اور پنجاب پولیس اپنی مرضی کا بیانیہ، اپنی مرضی کا نیریٹو، اور وہ نیریٹو یا وہ بیانیہ یا وہ حقائق یا وہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھتی ہے جس سے رضا ڈار کو بچایا جا سکے، رضا ڈار کی بچت ممکن ہو سکے۔ تو یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، جس کے اندر 3 عہدیدار، 3 آفس، 3 سرکاری آفس کا استعمال کیا گیا۔ ایک ہے وزارت خارجہ کا، جس میں اسحاق ڈار موجود ہے، دوسرا ہے مریم نواز وزارت اعلیٰ پنجاب، اور تیسرا ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر ایڈوائزر کے طور پر کام کرنے والے علی ڈار، جو کہ اسحاق ڈار کا بیٹا ہے اور مریم نواز کا بہنوئی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو لنک سمجھ آتا ہے کہ کس طریقے سے یہ رضا ڈار، جو کہ اس کے اندر مرکزی کردار ہے، مین کریکٹر ہے، اور اس نے یہ تمام کے تمام آفس استعمال کر کے، دفتر استعمال کر کے یہ پورا کا پورا معاملہ یہ اسٹیج کیا، پورا کا پورا معاملہ چلایا، اور اس میں چیزیں بالکل واضح ہو گئی ہیں، چیزیں اور حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ اس میں کوئی اور نہیں، 8 سے 10 لوگوں کا یہ گینگ کرپٹو کے نام کے اوپر، انویسٹمنٹ کے نام کے اوپر اور سرمایہ کاری کے نام کے اوپر یہ 4 سے 6 لوگوں کا گینگ آپریٹ کر رہا تھا، اور اس کے اندر اب اس براہ راست ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور پیچھے ان کے ظاہری بات ہے، یہ تمام کے تمام جو آفس استعمال ہو رہے تھے، سرکاری وسائل ان کے استعمال ہو رہے تھے، سرکاری جو ریسورسز ہیں وہ استعمال ہو رہے تھے، تو ڈائریکٹلی ان کا نام ملوث ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ان کی جانب سے بجائے تحقیقات کے لیے، اپنے آپ کو تفتیش کے لیے پریزنٹ کرے، ان کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے، کور اپ کیا جا رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہے، یہ ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اب پاکستان کے اندر نہ صرف اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، بلکہ اب انٹرنیشنلی پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر 2 بلکہ 3 ممالک کی جانب سے، ایک اسپین، ایک وینزویلا اور دوسرا ہالینڈ، تیسرا ہالینڈ، یہ 3 ممالک کی جانب سے پاکستان کے اوپر دباؤ موجود ہے، پاکستان کے اوپر پریشر موجود ہے کہ آپ کسی طرح سے ان کو تحقیقات کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جو بھی اس میں ملوث ہے، اس میں ڈائریکٹ جو نام لیا جا رہا ہے، جس کی گاڑی کے اندر آنا جانا، ویزے پروسیس کروانا اور فرنٹ کے اوپر سب کچھ ڈیل کرنا، وہ رضا ڈار کا نام شامل ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اب اگر آپ نے تحقیقات کے اندر، تفتیش کے اندر اس طرح سے تعاون نہیں کرنا، کوآپریٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کے اندر کوئی 2 نمبری کرنی ہے، فراڈ کرنا ہے، اس کے اندر لین دین کے معاملات بنا کے تو اس کو چھپانا ہے، دیکھیے یہ اب جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک لین دین کا معاملہ تھا، لین دین کا مسئلہ تھا،
لین دین کا معاملہ تھا تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس سکھ موجود ہے، آپ وزارت خارجہ کا آفس استعمال کرتے، آپ ان کنسرنڈ ممالک کو رابطہ کرتے. اگر ایک لڑکی کا تعلق اسپین کے ساتھ ہے یا وینزویلا کے ساتھ ہے یا ہالینڈ کے ساتھ ہے، ان گورنمنٹ کو کہتے کہ ان لڑکیوں نے آپ کی سٹیزن ہے، انہوں نے ہماری انویسٹمنٹ کھائی ہے، ہماری انویسٹمنٹ نکلوا کے دیں. یہ سمپل سی بات ہے. لیکن آپ نے اس کی آڑ میں پاکستان کے اندر بلا کے ریسورسز استعمال کر کے یہاں پر ان کے اوپر جس طریقے سے مینٹلی ٹارچر کیا گیا، فزیکلی ٹارچر کیا گیا، ان کے اوپر جس طریقے سے اجتماعی زیادتی کی گئی، اور جو کہ اب ثابت ہو چکی ہے. یہ اب تمام کی تمام انٹیلیجنس کی رپورٹس اسٹیبلشمنٹ کے پاس پہنچ چکی ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ تمام کی تمام انفارمیشن موجود ہے. انہیں اب اس چیز کا آئیڈیا ہو چکا ہے، ان کے نالج میں آ چکا ہے کہ یہ تمام چیزیں اب ثابت ہو چکی ہیں. لہٰذا اب اس سے نکلنا، اس کیس میں سے دوڑنا بھاگنا یہ پاسبل نہیں رہا. اسی وجہ سے ان کی جانب سے جو مٹی ڈالو پروگرام کیا جا رہا ہے، اور اس کو چھپانے کی، کور اپ کرنے کی، ان کے اوپر مٹی ڈالنے کی، اور اس کو کسی طرح سے انڈر دا کارپٹ پھینکنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور تفتیش کے اندر، تحقیقات کے اندر تعاون کی بجائے یہ سرکاری جو آفیسرس ہیں ان کو استعمال کر کے یہ جو کیس ہے اس کو بگاڑا جا رہا ہے. اور رضا ڈار کے حق میں اس طرح کا بیانیہ اور اس طرح کی ڈیولپمنٹس اور اس طرح کے ایونٹس اور اس طرح کی پوری ایک ٹریل اور چین بنائی جا رہی ہے تاکہ رضا ڈار کو اس میں سے نکالا جا سکے، اور باقی لوگوں کو بھی 2-4 دن ایسے ہی چکر لگوا کے عدالتوں کے، جیل کے، ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. یہ اصل صورتحال ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ معاملہ ناقابل قبول ہو گیا ہے کہ اگر اس میں کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر اس کے اندر کسی کو آپ سہولت دیتے ہیں، اس میں اگر سرکاری وسائل سے سہولت کاری کی جاتی ہے، اگر ایک بار پھر سے مریم نواز کا آفس، اسحاق ڈار کا آفس استعمال ہوتا ہے، تو اب اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ہے اصل معاملہ، یہ ہے اصل صورتحال. تو اب ذرا امیجن کریں کہ کس طریقے سے یہ، اب آپ کو آئیڈیا ہوا کہ یہ لوگ گاڈ فادر کی طرح یا سیسیلین مافیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، کہ جب ان کے اپنے خاندان کا نام سامنے آتا ہے، اپنے لوگوں کا نام سامنے آتا ہے، تو اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. عام آدمی کو بیچارے کو ٹانگ دیتے ہیں. عام آدمی کے ساتھ تو یہ 2 منٹ کے اندر انصاف فراہم کر دیتے ہیں، اس کو ہاف فرائی، فل فرائی، نیفے کے اندر پستول چلا دیتے ہیں. اور جب بھی ان کے خاندانوں کے لوگ سامنے آتے ہیں، ان کے نسلوں کے لوگ سامنے آتے ہیں، یا ان کے کوئی رشتہ دار سامنے آتے ہیں، تو فوراً اس کے اوپر کور اپ کرنے کی، اس کو بچانے کی، اس کو معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ناقابل قبول بن چکا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا جو پیغام آیا، ہر صورت میں ان کو ہٹا کے تحقیقات کی جائے اور ان کا استعفیٰ لیا جائے، اور ان کے گرد جتنا زیادہ ہو چکے شکنجہ تیار کیا جائے، پھندا تیار کیا جائے، تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے.